فعال لما يريد المبدئ والمعيد وعلى كل شيء شهيد وحفظنا من شر كل قريب وبعيد وغائب وعتيد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أفضل الوريد نبي المسدد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى ذوي المجد الحميد لا سيما على بقية الله المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا ولينا عند الله اشفع لنا عند الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ رب العزت کا نام ہے دست دعا ہوں چہار معصومین کے صدقے سے آپ لوگوں کی ان کوششوں کو قبول فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل ہو جو پریشان حال اور قرضدار ہوں ان کی پریشانیاں دور ہوں خاص طور سے پاکستان میں اور جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے امن و سکون کے ساتھ برقرار ہو امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد سورہ آل عمران کی 3 مسلسل آیتوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کی تلاوت پہ شرف حاصل کیا گیا ہے بچوں اور جوانوں کے لیے اور جو حضرات و خواتین کل اور پرسوں کی مجلس میں نہیں آئے تھے ان کے لیے ترجمہ پیش خدمت ہے بے شک حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے جن کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ ہو جاؤ تو ہو گئے حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا علم آ جانے کے بعد اب اگر کوئی کٹ حجتی مباحثہ محاجہ کرے تو اس سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں تم اپنی خواتین کو لاؤ ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں پھر ہم اپنے نفوس کو لے کے آئیں تم اپنے نفوس کو لے کے آؤ پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو یہ آیت نمبر 59 60 اور 61 59 60 اور 61 سورہ آل عمران کی آیات ہیں جیسا کہ آیات کے ترجمہ سے آپ حضرات متوجہ ہوئے ہوں گے کہ واقع مباہلہ کی طرف اشارہ ہے اور واقع مباہلہ آپ بہرحال پورے سال سنتے ہیں بچپن سے لے کے اب تک اور پھر اس کی تکرار ہوتی ہے مسئلہ کسی بھی واقعے کو اور کسی بھی تاریخ کے واقعے کو دہرانے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ
مجلسوں کو یا واقعے کو دہرایا جا رہا ہے، اصل میں کچھ لوگوں کو سبق یاد دلایا جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ سبق یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ کو تو یاد رہتا ہے تو صرف ایک مرتبہ ازبر ہو جاتا ہے، جی، اور کچھ لوگ سنے ہوئے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں حافظے کی وجہ سے، تو پھر وہ یاد دلایا جاتا ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے عام معمولی طالب علم کی کیا بساط ہے، جب پیغمبر اسلام کو قرآن میں کہا گیا فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، کہ اے پیغمبر آپ ان مومنین کو یاد دلاتے رہیں، فذکر ذکر کرتے رہو، یاد دلاتے رہو، اس لیے کہ یہ یاد دلانا مومنین کو نفع بخش ہے۔ لفظ ذکر سے آیا ہوا ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ کیجئے کہ لفظ ذکر سے فذکر ذکر کرتے رہو، اور اس میں ایک ذکر اور ملتا ہے جس ذکر کے لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے، دو آدمی بھی بیٹھے ہوں تو بجائے سے کہ آپ ادھر ادھر کی فضول باتیں کریں، غب شپ کریں، دو آدمی بیٹھے ہیں، تین بیٹھے ہیں، چار بیٹھے ہیں، 10 بیٹھے ہیں، تو پھر آپ لوگ دو آدمی بیٹھ کر کے عبادت میں کیوں نہیں مشغول ہوتے؟ بھائی دو آدمی بیٹھے تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی سیاسیات باتیں، اقتصادیات باتیں، دنیاوی باتیں، کہتے ہیں وہ دو باتیں کیا ہیں؟ دو آدمی بیٹھے تو کیا کریں؟ عبادت کیجیے۔ کیسے عبادت کیجیے؟ کہا فَزَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، اپنی مجلسوں کو، مجلس سے مراد 100 آدمی نہیں ہے، مجلس سے مراد 5000 نہیں ہے، مجلس یعنی بیٹھکا، مجلس یعنی میٹنگ، تو دو آدمی بھی بیٹھے ہوں اس کو زینت بخشو، یعنی اس کو سنوارو۔ دیکھیں غور کر رہے ہیں، اب یہ حدیث پیغمبر ہے، دو آدمی بھی بیٹھے ہیں تو اپنے اس نشست کو آپ زینت بخشیے، ذکر علی ابن ابی طالب، اور پھر اس ذکر سے اس لیے بھی کہ ذکرہ ذکری، کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، ذکر ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ عبادت، تو اللہ کا ذکر جو ہے عبادت ہے۔ جو ذکر میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ کسی بھی واقعے کو، کسی بھی حدیث کو، کسی بھی تاریخ کو یا قرآنی آیات کو بار بار ذکر کرنے کا مقصد جو ہے ایک یاد دلانا ہے، اور اس یاد دلانے سے روشنی پیدا ہوتی ہے، دل میں نور آتا ہے، جلا بخشی جاتی ہے، چہرے نورانی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی کا قول سن لیجئے، پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے کہ ہم کو جب کسی مومن اور منافق کے چہرے کی پہچان کرنی ہوتی تھی، جملہ سنیے، سن رہے ہیں؟ اگر کسی کو پہچاننا ہے کہ یہ مومن ہے، کسی کو پہچاننا ہے کہ یہ منافق ہے، تو بس ہم یہ کرتے تھے کہ اس کے سامنے علی کا نام لے لیتے تھے، علی کا ذکر لیتے تھے، جیسے ہی وہ خوش ہو جاتا تھا وہ مومن دکھائی دیتا تھا، اور اگر چہرہ ٹیڑھا ہو گیا ہے تو منافق۔ یعنی ایک کسوٹی ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے ذکر علی، تو ذکر علی کرتے رہو اور مشغول عبادت رہو۔ بہرحال تو میں نے جو گزارش کی ہے کہ کسی بھی واقعے کو مومنین کو عالم پہ، اب چونکہ انہوں نے لگا بھی دیا، اسد میاں نے کیا کیا جائے، مجبوری ہے کہ عالمی پیمانے پر یہ پیغام سارے مومنین و مومنات کو ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں عالم اور فلاں خطیب اور فلاں ذاکر اور فلاں شاعر وغیرہ دہراتا ہے، ٹھیک ہے دہرائے تو جائے گا ہی، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ چیزیں نہیں ہوتی، کبھی کسی بیان کرنے کا انداز نیا ہوتا ہے، کبھی کسی کے سوچنے کا انداز ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر حدود قرآن اور ایک بارڈر ہے اس کے اندر رہ کے آدمی کام کرے تو غلطیاں نہیں کرے گا۔ بہت سے لوگ اپنی عقلوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ آپ ہی لوگوں نے سنایا ہے، ہم نے تو وہ سنا نہیں ہے کہ وہ کسی صاحب نے مجلس پڑھتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ وہ میں مسائل پڑھ رہا ہوں جو آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، تو پھر ایسے مسائل کی کیا ویلیو ہے کسی کتاب، مطلب یہ کہ میرے عقل کی من گھڑت ہے اور کیا ہے، شرعی اعتبار سے یہ ناجائز اور حرام ہے، جیسا کہ ہمارے بزرگ علماء اور مجتہدین نے منع کیا ہے۔ تو اس طرف نہ جائیے جو من گھڑت چیزیں ہیں، بلکہ ایک ایسی فکر جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، جو معصومین علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد
فرضیات تھیں اور وہ فرضی بھی جو دلیل کی روشنی میں تھی اس کو عرض کیا گیا کل اور پرسوں. آج تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ اس رخ کو تھوڑا سا دوسرے انداز میں بسم اللہ سوچا جائے اور غور کیا جائے، لیکن وہی میں نے جو کہا بارڈر بسم اللہ حدود کے اندر حد سے آگے نہ بڑھے. جی بسم اللہ حد سے آگے بڑھنے میں ہوتا کیا ہے، پر بھی جلتے ہیں. جی 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 واہ 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 وہ واہ آپ لوگ متوجہ ہی نہیں ہے بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور کرتے ہیں جب بارڈر سے آگے بڑھ جائے کیا ہوا تھا کہ بھائی جوتیاں جا رہی وہاں تک، لیکن جو سید الملائکہ ہے وہ آگے نہیں جا رہا. کہہ رہا کہ ہم بارڈر سے آگے بڑھ جائیں گے تو کیا ہوگا، جلنے کے خطرات ہیں. تو جب سید الملائکہ اگر بارڈر سے آگے بڑھ جائے تو جلنے کے خطرات ہوتے ہیں. تو پھر جیسے ایک سلوات پڑھ دیے صاحب. یہ علماء دین اکثر بچوں کے لیے آسان کرتے ہیں، اس پہلو کو ذرا آسان کیجیے، پروں اور جوتیوں کو ذرا آسان کیجیے. بسم اللہ. بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ بسم اللہ. بھائی شیراز صاحب نے کہہ دیا تو صرف بچوں اور جوانوں کے لیے. بسم اللہ. ہمارے سینئر اور بزرگ جانتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعد از خدا توئی، کہ خدا کے بعد بس ایک ہی شخصیت ہے جو سرکار انبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے کائنات پیدا کی گئی، جس کی وجہ سے انبیاء پیدا کیے گئے، جس کی وجہ سے ساری چیز پیدا کی. وَمَا خَلَقْتُ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ. بسم اللہ. تو اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتے. لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ. اب مسئلہ دیکھیں وہ تفصیل میں نہیں جانا، لیکن اب بہرحال جب یہ کہہ دیا گیا تو اشارے کے طور سے تو آپ کو معراج میں بلایا گیا. جی جی بسم اللہ. معراج میں یعنی آسمانوں کے اوپر اور آسمانوں سے اوپر بھی. آپ سب لوگ سارے لوگ ظاہر ہے کہ باہر گئے ہیں، ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن جو آپ جب ہوائی جہاز سے ذرا کھڑکی سے اٹھا کے دیکھیں تب بھی اوپر بھی کچھ اور چیز دکھائی دیتی ہے، اس سے بھی اوپر، اس سے اوپر، اوپر پتہ نہیں کہاں کہاں. لیکن ابھی پوچھا گیا کیوں بلایا گیا، کہا کہ بھئی اللہ جو ہے اپنی تمام چیزوں کو دکھانا چاہ رہا تھا عالم کو. تو وہ سب ایک چیز ہے. اب ایک موضوع جو ہے وہ سائنٹیفک کے اعتبار سے ہے اور پھر روایات کے اعتبار سے ہے. وہ تفصیلات کو چھوڑیے کہ جسم سے گئے یا روح سے گئے. جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ معراج کا انکار پیغمبر اسلام کی ذات نہیں تھی. معراج کا انکار اس لیے وہاں پہ فضائل اہل بیت جگہ جگہ مل رہے ہیں. یہ وہ موضوع ہے جو بڑا اہم ہے. اب شیراز صاحب نے چھیڑ دیے تو آپ لوگ سن لیجئے، جبکہ بغیر سوچے سمجھے اور بہرحال کہہ دیا گیا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ رٹی رٹائی پولیس ہو جس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے. بہرحال یہ آپ حضرات کی دعائیں سلوات پڑھ دیے محمد کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جسم کیسے اوپر جا سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس پر توجہ رکھنی چاہیے آپ کو کہ جس نے پیدا کیا وہی سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ سوچنا کہ یہ کیسے ہوا ہے، یہ ویسے ہی ہوا ہے جیسے اس نے پیدا کیا. اس لیے کہ اس کے پیدا کرنے میں اس نے آپ سے مشورہ تو نہیں لیا تھا نا. یہ قرآنی آیت ہے کہ کیا تم سے کوئی مشورہ لیا جب آسمان و زمینوں کو پیدا کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ پانی کیوں برس رہا ہے، بارش کیوں گر رہی ہے، ہوا کیسے چل رہی. بھائی وہ تم مشیر ہو اللہ کے، اللہ کے مشیر تو نہیں ہو، ایڈوائزر ہو کہ تم مشورہ دو گے اللہ کو. بہرحال اس نے بلایا، جیسے بھی بلایا تو کیا کہتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے کو بلایا. بندہ استعمال ہوا. اللہ اکبر. ہمارے پیغمبر کا جو یہ خاص ایک لفظ ہے، خاص لقب ہے عبد. عبد بندہ، اللہ کا بندہ ہو جانا یہ بڑا مشکل اور سخت کام ہے. اور اس کی دلیل یہی ہے کہ دوستو عزیزو پیغمبر اسلام کے متعلق اس لفظ کو اللہ نے اتنا محترم، اتنا عظیمت، اتنا عظمت والا قرار دیا کہ تشہد میں رسالت سے پہلے اس کو استعمال کرنا ہے. اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ اس کے بندے اور رسول ہیں. تو عبدیت کا اقرار پہلے ہے، رسالت کا اقرار بعد. استعمال ہوا ہے. پھر پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا ہے. بسم اللہ. دن میں سفر کرنے کو سفر ہے، سین فیرے.
لیکن جب رات کا سفر ہوتا ہے تو سین یہ رے سیر، حالانکہ اردو میں بھی سیر استعمال ہے لیکن وہ سیر یہ نہیں ہے، وہ اسرا رات کا سفر ہے۔ دن کے سفر کو سفر کہتے ہیں، رات کے سفر کو سیر اسرا۔ یہ خود دلیل ہے کہ راتوں رات لے گیا، جب راتوں رات لے گیا ہے، اور جب راتوں رات لے گیا ہے تو وہ ایک گھر سے دوسرے گھر، اور پھر من المسجد الحرام خانہ کعبہ سے لے کر کے اور اس کے بعد مسجد اقصی یہ لے گیا۔ اس کے آگے کا مسئلہ نہیں معلوم۔ بہرحال براق آیا، براق ایک سواری تھی۔ اب ظاہر ہے یہ برق جو فارسی میں استعمال ہے بجلی کے معنی میں، اب بجلی کی رفتار کتنی تیز ہو جاتا ہے، اب اس پہ آپ بیٹھے ہوں گے اور اس کے بعد پھر رف رف ایک سواری ہے۔ میں بالکل شارٹ کر کے، ابھی آپ نے کہا شیراز صاحب نے تو بچوں کی سواری لی، ابھی ذرا سا مقدمہ تمہید بتانی پڑے گی۔ اب اس کے بعد سے پھر جو ہے جب آگے چلے ہیں تو پھر رف رف کے بعد کا مرحلہ بتائی نہیں دیتا ہے روایات میں، اور جبریل ساتھ ساتھ ہیں۔ بسم اللہ۔ تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ پیغمبر صاحب آپ اپنے نعلین مبارک یعنی جوتیوں کو پہنے ہوئے ہیں۔ اب اس سے آپ فرق کیجئے کہ وہ موسیٰ کلیم اللہ جو دور پہ جاتے ہیں توریت کی تختیاں لینے کے لیے، تو وہاں پر کہا جاتا ہے اب پہاڑ طور کا آ رہا ہے، وہ مقدس اور محترم مقام ہے کہ کہا جاتا ہے فخلع نعلیک، اے موسیٰ اب جوتیوں کو اتار دو، یہاں ننگے پیر ہو کے آنے پڑے گا۔ فخلع نعلیک، اے موسیٰ اب جوتیوں کو اتار دو اور یہاں تمہیں اب ننگے پیر آنا پڑے گا۔ لیکن وہ حبیب ہے، اتنا قریب ہے، وہ حبیب اتنا قریب ہے کہ وہاں جوتیوں کا مرحلہ نہیں ہے، وہاں تو کہا جا رہا ہے بس اب اسی کے ساتھ اس لیے جوتیوں کے ساتھ بھی آ جاؤ، ان جوتیوں کے ساتھ چلے آؤ تو اب جوتیاں کتنی محترم ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ وہاں پہ جبریل نے کہا تھا، یہ جو سنانا تھا وہ یہ تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگے بڑھو، تو کہا نہیں یا رسول اللہ بس اب اس سے زیادہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اگر ہم اب ساتھ دیں گے تو ہمارے بالوں پر جل جائیں گے۔ اور پھر وہاں سے آواز آ رہی ہے ادنو منی، ادنو منی، تھوڑا سا اور آگے بڑھو۔ کیا پیار کا انداز ہے، کاش کہ ہم یہ عربی لہجے کو سمجھتے ہوتے، کاش کہ اس فصاحت و بلاغت قرآن کو سمجھتے۔ ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤ، پیار کا انداز ہے، محبت کا انداز ہے، ادنو منی، تھوڑا سا اور آگے بڑھو، قاب قوسین و ادنیٰ، دو کمانوں کا فاصلہ رہے۔ اب اس کے بعد پھر مسئلہ جو ہے بڑا ہی عجیب و غریب آتا ہے، باتیں ہوئی اور پھر اوحا ما اوحا، جی بسم اللہ، وحی نازل ہوئی۔ وحی وہ جو آپ کی بسم اللہ، وحی جو ہے اشارے میں بات کرنے کہتے ہیں، واو ہے یہ وحی جو ہے اشاروں میں بات کرنے کہتے ہیں۔ حالانکہ ادب کے احترام کے خیال کے لحاظ سے ممبر پر میں یہ حرکت نہیں کر سکتا، ویسے بھی نہیں کرتا ہوں۔ یہ آنکھوں سے اور کنکھیوں کا جو اشارہ ہوتا ہے وہ بھی ایک اشارہ ہے، انگلیوں کا بھی اشارہ ہے، گردن کا بھی اشارہ ہے، دائنا اور آنکھوں کا اشارہ۔ اب وہ کن اشاروں میں بات ہوئی اللہ جانے وہ جانے، لیکن جو ہے یہ مجھے نہیں ظاہر ہے کہ اس کے جسم تو ہے نہیں کہ وہ آنکھوں سے اشارہ کرے گا، ہاتھ تو ہے نہیں کہ وہ ہاتھوں سے اشارہ کرے گا، زبان مادی والی تو ہے نہیں جو اشارہ کرے گا۔ بھئی کس طرح اشارہ کیا رب جانے اور وہ مخلوق جانے۔ اب دیکھیے جو 23 سال کے بعد تفسیر ہونی ہے اس کو سنیے، جو شاید نہ سنا ہو آپ نے، اور اگر سنا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ تکرار ہو جائے کہ بات اوحا ما، میم الف ما، میم الف ما عربی میں کئی معنی میں آتا ہے۔ ما یعنی نہیں، ما رأیتو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ما جو ہے موصول حرف ہے، صلہ موصول، وہ جو، بس ہم نے کہا کہ شاہ صاحب ذرا وہ بات فلاں کو بتا دیئے جو ہم نے وہاں کہی تھی، تو اب جتنے لوگ ہیں وہ کوئی سمجھ نہیں پائیں گے، شاہ صاحب سمجھ جائیں گے کہ وہ بات جو ہم نے وہاں آپ سے کہی تھی ان سے کہہ دیجئے، تو اب یہ بھی ان کو جن سے کہا جا رہا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہے، لیکن جن سے ہم نے کہا ہے انہیں پتا ہے وہ جو، اور ہے آپ کی بسم اللہ، ارے غور کیجئے، اوحا ما اوحا، اشارے میں
وہ جو بات ہو گئی. اب یہ وہ جو ہے 23 سال تک کانفیڈینشل ہے، 23 سال تک کانفیڈینشل ہے، بالکل پوشیدہ ہے. مکے کی 13 سال کی زندگی میں نہیں کبھی ہوا ماں، 10 سال کی مدینے کی زندگی میں نہیں ہوا کچھ. واقعہ 9 سال کا یہ جو میں پڑھ رہا ہوں مباہلے کا بھی واقعہ ہو گیا، تطہیر بھی نازل ہو گئی، انگوٹھی کا بھی واقعہ ہو گیا، سارے واقعات ہو گئے، لیکن ابھی تک یہ ماں کا مسئلہ حل نہیں ہوا. حج کرنے کے لیے چلے گئے، حجۃ الوداع میں حج بھی کر لیا ہے، تب بھی ماں نہیں کہا گیا. طواف کیا نہیں بتایا گیا، سعی کی نہیں بتایا گیا، پھر طواف ہوا، نماز طواف سب کچھ ہونے کے بعد پھر بھی یہ ماں کا مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ بھئی معراج میں جو بات ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی؟ معراج میں جو بات ہوئی تھی، اگر آپ نے توجہ آپ نے بانٹ دی تو یہ آخری مرحلے کا نتیجہ نکل جائے گا. معراج میں جو بات ہوئی تھی وہ نکل گئی، کیا ہوئی؟ ابھی تک 23 سال تک مسئلہ نہیں. چلتے چلتے ایک جگہ آئی جس کا نام ہے میدان غدیر. ایک جگہ وہاں پر جب پہنچے تو اب جبریل آگے کہتے، وہی جبریل جنہوں نے معراج میں کہا تھا کہ ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں، پر جل جائیں گے. اب یہاں جبریل، وہاں تو جبریل نے اپنے کو روکا تھا کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے، یہاں جبریل نے رسول اللہ کو روکا، آگے نہ بڑھیے. نہیں توجہ ہے آپ کی، آگے نہ بڑھیے. کیا بات ہے بھائی، بڑھنا کیا، آگے نہ بڑھیے. کیوں؟ بلغ ما، پہنچا دو وہ جو. شاید میں پہنچانے کی بار غور کیجئے. اوحا ما اوحا سورہ نجم میں ہے. 23 سال تک یہ مرحلہ حل نہیں ہوا. جب میدان غدیر میں تو پھر اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ رسول اللہ کو بلغ ما، وہ پہنچا دو جو. یعنی جب معراج میں تم آئے تھے تو ہم نے تم سے کوئی بات کی تھی، جو ہم نے تم سے بات کی تھی اب اسے پہنچا دو. محمد سلامت رہیے، سلامت رہیے، ماشاءاللہ. تو یہ جوتیوں کا مسئلہ اس طرح ظاہر ہے کہ اس کی جوتیاں ہیں جس میں دنیا قربان ہے. اور کیا آپ نے ان جوتیوں کے بدلے میں یہ بیان ہو گیا. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد. ایسے تو سامتی علماء دین حق بار دیگر بآواز بلند عرض خدمت یہ ہے کہ اب پہنچا دو وہ جو. اب ظاہر ہے کہ اب وہ جو صرف جبریل جانے اور یہ سننے والا، اللہ تو خیر جان ہی رہا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اب رسول جانے. اب یہ وہ جو کا مسئلہ جو حل ہو رہا ہے وہ اس اعتبار سے آپ کہتے ہیں روکو، آگے نہ بڑھو. اچھا پھر کیا مسئلہ کیا ہے؟ آگے نہ بڑھو، یہ لفظ یاد رکھیے گا پھر تاکہ آپ کو فائدہ ہو. آگے نہ بڑھو، روک دیا گیا بھائی. اچھا ٹھیک ہے، وہ جو رسول اللہ کو یاد آ گیا، یاد تو ہے، پتہ ہے، لیکن انتظار تھا کہ کبھی تو کہا جائے گا وہ ماں جو وہاں پر استعمال ہوا تھا، کبھی تو ہمیں کہا جائے گا. انتظار تھا پیغمبر اسلام. اللہ اکبر، انتظار کتنی بڑی عبادت ہے، انتظار کتنی بڑی عبادت ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ انتظار اس لفظ ماں کے لیے، اور کیا ہے وہ امامت کی ماں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، انتظار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. روکا کیا. کل میں نے اشارہ کیا تھا، دوپہر کی دھوپ ہے، سر پہ بھی 21 مارچ کی دھوپ، اور عربستان میں 21 مارچ کی دھوپ، یہاں والی تو نہیں ہے، دھوپ پڑ رہی ہے، ممبر سے جایا جا رہا ہے اور پھر اٹھا کر کے دکھا کر کے بتایا جا رہا ہے. یہ بات غور کیجئے گا. میں شاید آج ارادہ ہے شاید یہاں بھی میں عرض کر دوں کہ لفظ علی قرآن میں کیوں نہیں آیا ہے. بسم اللہ. لفظ علی قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ یا اگر آیا تو کہاں آیا؟ اگر آیا ہے تو کہاں آیا؟ مسئلہ یہی تھا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ نے ممبر بنا دیا، اعلان کر دیتے تو کافی تھا، من کنت مولا ہو تو علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. لیکن اصل میں اٹھانا اور پھر لفظ حاضہ کہہ کر کے حاضہ علی، یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ اس کے بعد بہت سے علی پیدا ہو جاتے ہیں. کہتے کہ بھئی جو رسول اللہ نے کل وہاں کہا تھا وہ علی میں ہوں، لیکن تو نہیں، تو رسول اللہ نے اٹھایا اور دکھایا اور کہا یہ علی ہے، کوئی اور نہیں ہے، یہ علی ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے. اب وہ جو بات روکنے کی ہے وہ توجہ رکھیے گا. مسئلہ کیا ہے
کہ کچھ لوگوں کا انتظار کیا گیا کہ آ جائیں اور کچھ لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا۔ یہ آج کا ماحول جو 4 6 10 سال یا 15 سال کے اندر سب سے پہلے پاکستان اور پنجاب سے شروع ہوا ہے، خاص طور سے مولا علی کے بارے میں، تو وہ بہرحال اس کے پیچھے کام کیا جا رہا ہے، ایجنسیاں ہیں اور پیسے اس پر خرچ کیے گئے۔ میں اس پہ تفصیل سے نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن صرف یہ بتا دوں غدیر کا میدان بہت سی چیزوں کو حل کر رہا ہے۔ غدیر کا میدان بہت سی چیزوں کو حل کر رہا ہے، آگے بڑھنے سے بھی منع کر رہا ہے، اور جو پیچھے رہ گیا اس کو روکنے کے لیے کہ آگے آؤ۔ مسئلہ کیا ہے؟ نہ تفریط ہے، نہ افراط ہے، نہ غلو ہے، نہ تقصیر ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ علی کے بارے میں نہ غلو ہے، حد سے آگے نہ بڑھو، نہ ہی تقصیر ہے، پیچھے نہ رہ جاؤ۔ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جہاں پر نقطہ اعتدال ہے، افراط آگے بڑھ جانا ہے، تفریط پیچھے رک جانا ہے، نقطہ اعتدال علی کا نام ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد اور پھر موضوع یہ ہے کہ معراج کے مرحلے میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی۔ معراج کے لیے تو کئی مجلسیں چاہیے، لیکن میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ جو انکار کیا گیا صرف اس وجہ سے، میرا وقت نکل گیا، کہ اس وجہ سے کہ اس میں فضائل اہل بیت ہے۔ ایک روایت ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام جب جا رہے تھے تو ایک جگہ جبریل کے ساتھ جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شیر ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، بالکل ایسے اندر جیسے حملہ کرے گا۔ ظاہر پیغمبر کو حملہ نہیں کر رہا ہے لیکن وہ بڑھ رہا ہے۔ تو جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ کچھ آپ سے چاہ رہا ہے۔ تو اس وقت میں پیغمبر اسلام کے پاس انگوٹھی تھی اور ایسی سامنے اس شیر کے پھینک دیا، اس شیر نے اس کو لے لیا۔ پھر اسی طرح آگے بڑھے اور ایک واقعہ صندوق میں چادر کا ہے، یہ ایک پوری تفصیل ہے۔ آگے بڑھے وہ سیب دیا گیا جس سیب سے جناب معصوم کونین کا وجود مبارک ہے۔ صلوات پڑھیے آپ کے نام پر۔ کیا میں نے بتایا کہ عرش پر امام حسین علیہ السلام کا نام لکھا، اسی طرح تفصیلات ہے۔ تو جس وقت پیغمبر اسلام واپس آئے، اب روایت میں کیا ملتا ہے کہ زنجیر در ہلتی رہی اور بستر گرم تھا۔ یعنی یہ سفر اتنی جلدی میں طے ہوا ہے، یہ سفر اتنی جلدی میں طے ہوا ہے کہ بستر بھی گرم تھا اور زنجیر در ہلتی رہی۔ اب یہ بھی بچے اور جواب کیسے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ہو سب کچھ سکتا ہے، اس لیے کہ وقت جو بنا ہے، زمان و زمین جو بنا ہے، گھنٹے اور ساعت جو بنی ہے، ان سے پہلے بنی ہے، ان کے بعد بنی ہے۔ بھئی اگر مسئلہ ساعت اور گھنٹے کے یہ محتاج ہوتے، پہلے تو انہیں بنایا گیا، پھر زمین و زمان مکان وقت کو بنایا گیا۔ تو ظاہر ہے جو گھڑی چل رہی ہوتی ہے، جس کے پاس گھڑی ہوتی ہے، گھڑی میں لانا ہوتا تو آپ سوئیوں کو روک دیتے کہ نہیں روک دیتے؟ اتنا تو آپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو جس نے اس کائنات کے نظام کو بنایا ہوا ہے، اس کے لیے اس سوئی کو روک سکتا ہے نہیں روک سکتا ہے؟ اس سوئی کو روکنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اس کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، کیسے جیسے وہ کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو زنجیر در ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا۔ مسجد میں تشریف لائے اور رسول اللہ نے بیان کیا کہ آج رات ہم ام ہانی کے گھر سے گئے مسجد الحرام، مسجد الحرام سے مسجد اقصی، اور وہاں پر 300 آدمیوں کو نماز پڑھائی۔ 300 انبیاء نے نماز پڑھی۔ تو نماز جو ہے روح سے پڑھائی جاتی ہے تو جو آپ کی نماز روح سے پڑھائی جاتی ہے، جسم سے پڑھائی جاتی ہے۔ بھئی اگر جسم ہو تبھی تو رسول اللہ نے پڑھائی ہوگی نا۔ تو یہ عبد کا استعمال کہاں پر ہوگا؟ عبد کا استعمال جسم اور روح دونوں پر ہوگا۔ 300 انبیاء کو نماز کیسے پڑھائی ہوگی؟ اسی جسم کے ساتھ پڑھائی ہوگی۔ ہمارا دلیلیں تو بہت سے، بس آخری جملے کے ساتھ وہ چادر واقعہ اگر یاد رہا تو انشاءاللہ آئندہ، لیکن صرف اس جملے کو سن لیے۔ بیان کرتے ہوئے جب پیغمبر اسلام واقعے کو بیان کرتے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، مولا کائنات تو سارے لوگ سن رہے ہیں، یہ کے بعد دیگرے سارے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو جس اس واقعے کی طرف آئے کہ بھئی جبریل ہم وہاں پہ پہنچے تھے تو ایک شیر بڑھ رہا تھا، اور نے جبریل سے پوچھا کہ کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ کچھ آپ دے دیجئے اس کو۔ تو ہم نے ایک انگوٹھی تھی میرے پاس، وہ میں نے اس کی طرف بڑھا دیا، تو مولا علی نے جیب سے نکالا، کہا لیجئے۔
ہٹ گئی اور کہیں سے کہیں بہرحال مجلس پڑھائی جاتی ہے، پڑھی کم جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد والا۔ تاریخیں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی، 2 مہینے سے گزر گئی اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلی تاریخ مدینے سے رخصتی کی اور پھر دوسری تاریخ جو ہے امام کے کربلا وارد ہونے کی، لیکن درمیان میں ایسا واقعہ ہوا ہے جس کا بیان کرنا ضروری تھا اور وہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت 202 محرم آج ہے، شب 3 ہو گئی ہے اور پوری دنیا میں تقریباً یہی تاریخ چل رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پیروان اہل بیت اور محبان امام حسین علیہ السلام ایک وقت میں عاشور اور کربلا کی یہ مجلس کر رہے ہیں، جو توفیقات الہی کے لحاظ سے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں پروردگار عالم کا کم ہے۔ دوستو عزیزو، جس وقت میں کربلا کی سرزمین پر پہنچے، امام حسین علیہ السلام گھوڑے کو آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ روایتیں کہہ رہی ہے کہ مولا نے دوبارہ دوسرے گھوڑے کو بدلا اور پھر اس پر بیٹھ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ 7 گھوڑوں کو مسلسل جمع نہیں بدلا اور گھوڑے آگے نہیں بڑھے تو ایک مرتبہ پوچھا، لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کا کیا نام ہے، تو کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے، کسی سے پوچھا اس کا نام کیا ہے، کہا اس کا نام شط فرات ہے، اور اسی طرح آپ پوچھتے رہے اور آخر میں کہا اس کا نام کربلا ہے۔ جیسے ہی کربلا کا نام سننا تھا مولا گھوڑے سے زمین پر آ گئے اور اس کے بعد بنی اسد کو بلا کر کے اس زمین کو خریدا ہے، زمین کو خرید کر کے وقف کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور یہ وصیت کی ہے کہ جب میرا زائر آئے، زائر سید الشہداء، تو 3 دن اس کو مہمان رکھنا۔ دوستو عزیزو، وہاں کی خواتین کو بلا کر کے امام نے وصیت کی کہ اگر تمہارے مرد ہمارے دفن کرنے سے نہ آئے تو تم خاموشی سے آ کر کے ہمارے اوپر تھوڑی سی مٹی پھینک